پہلا قرآن پاک جو ہے اس میں تو مجھے 1.5 سال لگا تھا. سارا ایک آدمی نے قرآن پاک اٹھایا ہوا تھا، وہ آگے تھا، ایک اس طرف ایک اس طرف ایک پیچھے مارچ کرتے ہوئے مجھے ایوان صدر میں لے کر گئے. وہ بتائیے گا کہ وہ جو آپ کے دوست ہیں وہ جو آپ سے قرآن پاک کا ایک نسخہ لے کر گئے تھے اس نیت سے کہ انہوں نے مسجد حرم پاک میں کی لائبریری کا اس کو حصہ بنانا ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، وہی ہمارے دینی دنیاوی سب کچھ ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو امام صاحب نے کہا کہ آپ خود آئیں تو بہت اچھا، نہ آئیں تو کسی کے ہاتھ بھیج دیں، ہم آپ کی اس قرآن پاک کے نسخے کو مسجد نبی کی لائبریری کا حصہ بنائیں گے. وہ میں نے خوشی سے ان کو دے دیا تھا. تو صدر صاحب نے کہا یار انہوں نے مجھے پیشی اطلاع نہیں دی تھی، ورنہ میں خود انہیں بلاتا، میرے پاس ہوتے. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی، اور آج میں موجود ہوں چکوال میں ایک ایسے استاد معلم کے پاس جن کی عمر 73 سال ہے، اور آج بھی اس عمر کے اس حصے میں پہنچ کر وہ اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کی آیات اور قرآنی نسخوں کو لکھتے ہیں، قلم سے لکھتے ہیں. اور ان کو یہ جو اعزاز اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خداداد صلاحیتیں بخشی ہیں کہ بچپن سے ان کو خطاطی کا شوق تھا، اور وہ خطاطی کا شوق جب یہ گورنمنٹ کے اسکول ٹیچر بنے تو اس دوران جو ہے وہ یہ شوق مزید پروان چڑھا. تو اپنی سروس کے دوران انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 4 قرآن پاک جو ہے وہ لکھے، اور اس میں سے ایک قرآن پاک کا نسخہ جو کہ ان کے ایک دوست تھے، وہ دوست اپنے ہاتھوں سے لے کر گئے، اور اس نیت سے لے کر گئے کہ وہ اس قرآن پاک کے نسخے کو مسجد نبوی کی لائبریری کا جو ہے وہ حصہ بنائیں گے. اور ان کو اس کام کے عوض، اس خطاطی کے عوض صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. ان کی زندگی کی مکمل داستان ہم ان سے ہی جانیں گے اور ان سے ہی سنیں گے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں ان کا جو بہترین مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں عمر کے اس حصے میں یہ اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کر قرآن پاک کو لکھتے ہیں اور قرآنی آیات کو لکھتے رہتے ہیں. تو بہت شکریہ ماسٹر دلاور صاحب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ خطاطی کا شوق کب پیدا ہوا، اور عمر کے کس حصے میں پہنچ کر آپ نے قرآن پاک کو مکمل لکھنے کا آغاز کیا، اور کتنے عرصے میں قرآن پاک لکھا؟ خطاطی کے شوق کو مجھے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں، جب میں 5ویں کلاس میں تھا تو اس وقت میرے ایک ٹیچر تھے اقبال صاحب، وہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے. وہ تختی پر انہوں نے میری لکھائی جو ہے وہ بنوائی ہے. یہ جو میرے سامنے ہے وہ سب کچھ ان استاد صاحب کی محنت کا سلسلہ ہے، جس کو میں اسی شوق کو لے کے، اسی شوق کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ عربی رسم الخط میں، اسے خط نسخ کہتے ہیں، میں نے یہ کام لکھنا شروع کر دیا. اور پھر ملازمت کے دوران مختلف سکولوں میں رہا ہوں، جس میں بھی گیا ہوں اس سکول میں میرے ہاتھوں سے، تمام کمروں میں میرے ہاتھوں سے لکھی ہوئی چارٹ موجود ہیں. جہاں بھی آپ جس بھی سکول میں جائیں آپ کو ضرور ملیں گے. گاؤں کے لوگ اگر آپ پھر آپ دیکھیں گے تو یہ قرآن پاک کی جو فریمیں صورتوں کی بنی ہوئی ہیں، لوگ جہلم سے، ملتان سے، فیصل آباد سے اور نواب شاہ سے آئے ہیں، اور وہ مجھ سے لے کر گئے ہیں. میں نے انہیں پرنٹ کرایا تھا، پرنٹ کرا کے تقریباً 4,000 کے قریب وہ چارٹ میں نے پرنٹ کرائے. اور بالکل یہ میں آپ کو واضح طور پر دوں تو ہاتھ رکھا ہوا ہے میرے قرآن پاک پر ہے. میں نے یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے، میں نے کسی سے ایک آنا نہیں لیا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ کچھ نہ کچھ تنخواہ میں سے بچ جاتا تھا جو میں اس کام پہ لگاتا. ماشاءاللہ. یعنی کہ اپنی تنخواہ میں سے جو ملنے والے پیسے ہیں وہ آپ اس رسم الخط یا عربی رسم الخط، یہ جو خط نسخ ہے، اس کو لکھنے میں آپ لگاتے تھے؟ جی بالکل. میں وہ جو نسخے ہیں وہ آپ فی سبیل اللہ لوگوں کو تحفتاً دے دیتے؟ میں نے ایک ہاں وہ صدارتی ایوارڈ اور 10,000 روپے جو مجھے ملے وہ تو میں نے لیا تھا. اچھا، صدارتی ایوارڈ کی پوری ہمیں داستان سنائیے گا کہ کیسے آپ کو صدارتی ایوارڈ ملا، کیسے وہاں تک یہ بات پہنچی کہ چکوال کے ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک اسکول ٹیچر وہ خطاطی کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ خطاطی کرتے ہیں، لیکن آپ کا نام کیسے وہاں تک پہنچا؟ جی، وہ میرے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے ممتاز حسین تارڑ. ان کو پتہ تھا کہ میں نے ایک قرآن پاک مکمل لکھا ہے، تو انہوں نے کہا یاد میں کیوں نہ صدر صاحب کو
لیٹر لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک ٹیچر نے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے. انہوں نے صدر صاحب کو خط لکھا. اس کے رسپانس میں صدر صاحب نے ہمیں ایوان صدر یہ کون سے صدر صاحب تھے؟ جی غلام اسحاق خان مرحوم ٹھیک ہے. وہ تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو باقاعدہ دعوت نامہ دیں گے, آپ اس پہ آ جائیں. کچھ میرے خیال میں 20-25 دن گزر گئے تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا چلو یار ہمارے صدر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کوئی اطلاع پیش کی نہیں دی تھی. ایوان صدر گئے ہیں, پھر ادھر جو ہمارا پروٹوکول انہوں نے دیا, جو ان کا گارڈ ہیں وہ مختلف رنگوں والی یونیفارم پہن ہوئی ہے, انہوں نے پروٹوکول جو دیا تو میں وہ کہتا تھا کہ میں یار اتنا غریب سا آدمی ہوں, انہوں نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری برکت قرآن پاک کی. سارا ایک آدمی نے قرآن پاک اٹھایا ہوا تھا, وہ آگے تھا, ایک اس طرف ایک اس طرف ایک پیچھے مارچ کرتے ہوئے مجھے ایوان صدر میں لے کر گئے. اور قالین ہی اتنا نرم تھا کہ میرے پاؤں 6-10 کے زمین میں. لیکن وہ آپ پہلی دفعہ وہ قالین دیکھ رہے تھے, وہ سارا ماحول, وہ جاہو جلال. وہ جی ایوان صدر کی تو بات ہی اور ہے نا جی. وہ دنیا اس پاکستان کا سب سے بڑے ادارے کا صدر کا وہ گھر تھا وہ. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر وہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی گئے ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, صادق صاحب وہ بھی گئے ہیں. انہوں نے ہماری بڑی خاطر تواضع کی. پھر بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک بٹن دبایا, ادھر سے صدر صاحب تھے, بعد میں انہوں نے بتایا جنرل تھے, انہوں نے صدر صاحب سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ چکوال سے دلاور خان آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو صدر صاحب نے کہا یار انہوں نے مجھے پیشی اطلاع نہیں دی تھی, ورنہ میں خود انہیں بلاتا, میرے پاس ہوتے. ابھی ایسا کرو, میں سفیروں کی میٹنگ میں بیٹھا ہوں, سفیر آئے ہوئے مختلف ملکوں کے, ان کے ساتھ میری میٹنگ ہو رہی ہے. میری طرف سے تم ہی جو ہے نا اس کو وہ سارا ایوارڈ والا جو ہے سرٹیفکیٹ وہ دے دو, اور 10,000 روپے والا چیک بھی انہیں دے دو, اور میری طرف سے شکریہ بھی ادا کر دو. انہوں نے جنرل صاحب نے ہمیں یہ باتیں بتائیں. پھر انہوں نے ہمیں چائے وغیرہ سے بسکٹ وغیرہ سارے انٹرٹین کیا. ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ اور بھائی میرے بہت خوش ہو گئے, یار اتنا اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے, وہ ان کی مہربانی ہے. اچھا وہ بتائیے گا کہ وہ جو آپ کے دوست ہیں وہ جو آپ سے قرآن پاک کا ایک نسخہ لے کر گئے تھے اس نیت سے کہ انہوں نے مسجد حرم پاک میں کی لائبریری کا اس کو حصہ بنانا ہے, وہ سارا معاملہ کیا ہے ذرا بتائیے. وہ ہے جی ادھر ہمارے پاس تھے ڈی او ایلیمنٹری نسیم صدیقی صاحب. ٹھیک ہے. وہ جب ادھر ان کی ٹرانسفر ہوئی تو ان کو, وہ مذہبی آدمی تھے, ان کو کسی نے میرے بارے میں بتایا. وہ نفس نفیس میرے گھر آئے. ٹھیک ہے. ادھر آئے تو انہیں ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو نسیم صدیقی ہوں, ڈی او ایلیمنٹری آپ کے ضلع کا. پھر میں نے انہیں پہلے بھی ملا تھا ان تو, لیکن جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا پھر ان کو دوبارہ ملا اچھے طریقے سے, پھر ان کو اندر لے آیا. پھر ان کا آنا جانا میرے پاس شروع ہو گیا. انہوں نے قرآن پاک کے نسخے دیکھے جو میں نے لکھے تھے, وہ دیکھے انہوں نے فرمائش کی کہ مجھے بھی ایک دیں. تو وہ میرے پاس ایک تیار شدہ نسخہ تھا قرآن پاک کا, وہ 10 سپاروں کا 3 جلدوں میں تھا. انہوں نے کہا کہ میں اتفاق سے جب عمرے پہ گیا ہوں تو مسجد نبی کے امام صاحب کے پاس گیا تھا, تو وہاں پر آپ کے اس قرآن پاک کے بارے میں بات ہوئی. تو امام صاحب نے کہا کہ آپ خود آئیں تو بہت اچھا, نہ آئیں تو کسی کے ہاتھ بھیج دیں, ہم آپ کی اس قرآن پاک کے نسخے کو مسجد نبی کی لائبریری کا حصہ بنائیں گے. وہ میں نے خوشی سے ان کو دے دیا تھا. ابھی پتہ نہیں, اگلی سچی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیت سے ان کو دے دیا. میں نے ان کو دے دیا تھا اپنی نیت سے کہ وہ لے جائیں. ان سے فون. اچھا ہم آپ کے اس کمرے میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری قرآنی آیات جو ہے وہ دیوار پر جو ہے وہ نصب ہیں, جس میں وما ارسلناک کا الا رحمۃ للعالمین, کلمہ شریف اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ جو ساری جو قرآنی آیات ہیں یہ آپ دیکھ کر لکھتے ہیں, کیسے لکھتے کیسے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے ایک جو ہے وہ آیت کو لکھنے میں؟ یہ میں حافظ سے قرآن تو ہوں نہیں, تو میں نے جو بھی جتنی بھی چیزیں یہاں پر دیوار پہ لکھی ہوئی ہے وہ ناظرہ سامنے رکھ کے, میں نے قرآن پاک سامنے رکھ کے, صورتیں سامنے رکھ کے میں نے ان کو دیکھ کے لکھا ہے. اچھا قرآن پاک کو لکھنے میں کتنا ٹائم لگا ہے آپ کو پہلی دفعہ؟ جی پہلا قرآن پاک جو ہے اس میں تو مجھے 1.5 سال لگا تھا. ٹھیک ہے. اور جب دوسرا لکھا؟ دوسرا اس سے کم ٹائم ہو گیا, لیکن آخری جو یہ میرے پاس موجود ہے
ٹھیک ہے، اس میں اتفاق یہ ہے یہ کہ ذرا دکھائیے گا، ہمارے ذرا کیمرہ مین بھی دکھا سکیں کرونا کہ یہ ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک کے ذرا سامنے کیجیے بسم گا. اللہ الرحمن الرحیم، یہ جی آخری ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ مکمل طور پر آپ نے خود اس کو، یہ سارا یہ جلد بھی آپ نے خود کروایا ہے؟ خود میں نے خود کرایا ہے جی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہ جی بسم اللہ یہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہ آگے سارے یہ جو آپ دیکھیں نا، یعنی کہ مکمل قرآن پاک. پھر اس کی آپ نے کوئی کسی سے پروف ریڈنگ بھی ہاں کروائی جی، کہ غلطی وغیرہ؟ یہ اصل بات یہی ہے کہ میں نے جو قرآن پاک لکھے ہیں وہ میں نے امام صاحبان کی خدمت میں پیش کیا ہے، ان سے التماس کیا کہ آپ اس کی پروف ریڈنگ کریں، اس کی غلطیاں نکالیں، کیونکہ یہ سمندر ہے، مجھ سے تو بہت ہی ہیوی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں آپ انہیں. تو کبھی کوئی غلطی نکلی بھی ہے؟ ہاں غلطیاں نکلی ہیں. جو ہے نا پیر چانی مسجد والے استاد منیر صاحب، انہوں نے 2 قرآن پاک جو انہوں نے چیک کیے تھے، باقاعدہ انہوں نے مہریں لگائیں کہ یہ قرآن پاک ہم نے پڑھا، اس کی تصحیح کی ہے. ٹھیک ہے. پھر جو میں نے لکھا ہے، ایک وہ واہ فیکٹری کے ستارہ مسجد کے عرفان صاحب ہیں، ٹھیک ہے. ایک انہوں نے لیا تھا، انہیں میں نے بتایا تھا کہ میں ابھی لکھ رہا ہوں، اس کی زیر زبریں ابھی میں نے لگا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام ہے، تم چھوڑ دو. اچھا، آج کی جو نوجوان ماسٹر صاحب، آج کی جو نوجوان نسل جو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی رمضان کا روزہ رکھ کے بجائے عبادات کرنے کے موبائل میں ہی گھسے رہتے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ عمر کے اس حصے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ یہاں پہ بیٹھ کے قرآن آیات کے نسخے لکھ رہے ہیں، تو ان کو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں؟ نوجوانوں کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ہم مسلمان کی اولاد ہیں، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، وہی ہمارے دینی دنیاوی سب کچھ ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور یہ جو موبائلزم جو چل چکا ہے ہمارے ملک میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ہماری بیٹیاں، انہوں نے ہاتھ میں موبائل اٹھائے ہوئے ہیں. قرآن پاک تو پڑھنے والی بات تو دور ہے، موبائل بہت زیادہ رواج پا چکا ہے. یہ بڑی برائی ہے. اس کے بجائے میرے بچوں کو، میری نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور بے شک سچ جو ہے اس پر وہ عمل کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ ماسٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور انہوں نے جو آخر میں بات کی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور یہ جو موبائل جیسا جو فتنہ ہے اس سے دور رہنا چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے اوپر. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.